بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کے 8ویں باب نص کی 4 قسموں میں خوش آمدید۔ آج اس باب کا ہم پہلا سبق پڑھیں گے جس میں عبارت النص اور اشارت النص کی تعریف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فصل فی متعلقات النصوص نعنی بہا عبارت النص و اشارتہ و دلالتہ و اقتضاءہ فاما عبارت النص فہو ما سیق الکلام لیجلہ و ارید بہ قصدا واما اشارت النص فہی ما ثبت بنظم النص من غیر زیادت وہو غیر ظاہر من کل وجہ ولا سیق الکلام لیجلہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ فصل ہے نص کے متعلقات کے بارے میں، ہم مراد لیتے ہیں اس سے عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ بہرحال عبارت النص یہ وہ ہے کہ کلام کو جس کے لیے چلایا جائے اور ارادتاً اسی کا قصد کیا جائے، اور بہرحال اشارت النص یہ وہ ہے جو کہ نص کے الفاظ سے ثابت ہو بغیر کسی اضافہ کے، اور یہ ظاہر نہیں ہوتا ہے ہر اعتبار سے، اور نہ ہی کلام کو اس کے لیے چلایا جاتا ہے۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، لفظ کے حکم پر دلالت کی کیفیت کے اعتبار سے کل 4 قسمیں ہیں۔ اصل میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نظم کتاب کی، یعنی جو الفاظ ہیں، اس کی چوتھی تقسیم بیان کر رہے ہیں کہ لفظ جو حکم پر دلالت کرتا ہے تو یہ جو دلالت ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی، اور اس سے جو حکم ہے وہ کس طریقے سے ثابت ہوگا۔ اب یہاں پر یہ سمجھے کہ کل 4 قسمیں ہیں دلالت کے اعتبار سے۔ ان میں سے ایک ہے عبارت النص، دوسری ہے اشارت النص، تیسری ہے دلالت النص، چوتھی ہے اقتضاء النص۔ ان 4 نصوص کو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے متعلقات النصوص اس عنوان کے تحت اس ایک مکمل فصل کے اندر ذکر کیا ہے، یعنی جتنے بھی احکام ہیں ان کے ساتھ نصوص کا تعلق ان 4 قسموں میں سے کسی ایک قسم کے ساتھ ہوگا، یعنی وہ حکم جو نص سے ثابت ہو رہا ہے یا تو وہ عبارت النص سے ثابت ہوگا، یا اشارت النص سے، یا دلالت النص سے، یا پھر اقتضاء النص سے ثابت ہوگا۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے عبارت النص اور اشارت النص ان 2 کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ یہ ہوتا کیا ہے اور اس سے حکم کا ثبوت کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے عبارت النص کو آپ سمجھ لیں۔ دیکھیں، عبارت النص یہ وہ حکم ہے کہ جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہو اور اس کلام سے اس حکم کا قصداً ارادہ کیا گیا ہو، یعنی جو کلام ہے اس سے مقصود وہی حکم ہے جس کے لیے اس کلام کو چلایا جا رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم بات کریں وہ یہ ہے کہ دلیل پیش کرنے والا لفظ سے دلیل پیش کرے گا اور لفظ کو معنی کے لیے قصداً لے کر آئے گا، اور مجتہد کا اس کلام سے حکم کو ثابت کرنا، اس کو استدلال بعبارت النص کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اشارت النص کی۔ دیکھیں، اشارت النص یہ وہ حکم ہے کہ جو نص کے الفاظ سے ثابت ہوتا ہے بغیر کسی اضافے کے، اور یہ جو حکم ہے جو اس نص کے الفاظ سے ثابت ہو رہا ہے یہ پوری طریقے سے ظاہر نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی یہ حکم بیان کرنے کے لیے کلام کو چلایا جاتا ہے، بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ تأمل کرنا پڑتا ہے، غور و فکر کرنا پڑتا ہے، پھر تأمل اور غور و فکر کرنے کے بعد یہ حکم الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم بات کریں وہ یہ ہے کہ دلیل پیش کرنے والا لفظ سے دلیل پیش کرے گا اور لفظ کو معنی کے لیے قصداً لایا نہیں گیا ہوگا، یعنی متکلم نے جو کلام کیا ہے وہ اس دلیل کے لیے متکلم اس لفظ کو نہیں لے کر آیا ہے، اور وہ جو حکم ہے وہ نص کے الفاظ سے بغیر کسی اضافے کے ثابت ہو رہا ہو، تو متکلم اس اعتبار سے جو استدلال کرے گا اس کو استدلال باشارت النص کہا جائے گا۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو۔ اب یہ دیکھیں، ایک شخص عید کا چاند دیکھ رہا ہے، اب وہ چاند کو قصد اور ارادے سے دیکھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو آس پاس کے ستارے بھی نظر آ جاتے ہیں، تو چاند کو قصداً اور ارادتاً دیکھنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ عبارت النص، اور آس پاس کے جو دوسرے ستارے نظر آ جاتے ہیں یہ اشارت النص کی طرح ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ بتا رہے ہیں کہ فصل ہے یہ نص کے متعلقات کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ حکم کا جو تعلق نص کے ساتھ ہوتا ہے، نص کی 4 قسمیں، ان 4 قسموں کو اور اس کے احکام کو اسی فصل کے اندر ذکر کیا جائے گا۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم مراد لے رہے ہیں اسے عبارت النص، یہ نص کے متعلقات سے مراد ایک تو عبارت النص ہے، دوسری اشارت النص، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ اسی نص کی طرف لوٹ رہی ہے، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے۔ تیسری ہے دلالت النص، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ بھی نص کی طرف لوٹ رہی ہے۔ چوتھی ہے اقتضاء النص، یہ نص کے متعلقات ہیں۔ اب آگے عبارت النص اور اشارت النص کی تعریف کر رہے ہیں۔ عبارت النص کیا ہے؟ ما سیق الکلام لیجلہ، کلام کو جس کے لیے چلایا جائے، یعنی کلام کو لایا ہی اس مقصد کے لیے گیا ہے کہ اس کلام سے اس حکم کا استنباط و استخراج ہو۔
وَأُرِيدَ بِهِ قَصْدًا، اور یہی والا معنی بیان کرنا کلام سے مقصود ہو، ارادتاً یہی والا معنی مراد لیا گیا ہو۔ اور اشارۃ النص کیا ہے؟ ما ثبتا، جو محض نص کے الفاظ سے ثابت ہو رہا ہو بغیر کسی اضافے کے، اور یہ ہر اعتبار سے ظاہر نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ غور و فکر کرنا پڑتا ہے، اور کلام کو یہ معنی بیان کرنے کے لیے چلایا بھی نہیں جاتا ہے، لایا بھی نہیں جاتا ہے۔ باقی جو مزید اس کی وضاحت ہے وہ انشاءاللہ جب ہم اس کی مثالیں لے کر آئیں گے اگلے سبق میں تو پھر بات مزید واضح ہوگی۔